مورل سٹوری وتھ 3 کے ویورز اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں بہت سی سسٹرز اور ویورز کی ریکویسٹ پر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیتے ہیں۔ جی تو ویورز، حضرت لوط علیہ السلام کا مکمل واقعہ بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا نسب شیئر کروں گی۔ لوط بن ہاران بن طارق وہی مشہور آزر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور ہاران آپس میں بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے اور حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کر غور صغر کے علاقے سدوم شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ آباد اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق، فاجر، بدترین کافر تھے اور سیرت و کردار میں تمام دنیا سے بدترین تھے۔ وہ راہ گیروں کو لوٹتے تھے اور مجلسوں میں برا کام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کام سے نہ روکتے تھے، بلکہ وہ خود بھی وہ برا کام کر گزرتے تھے۔ بدترین کردار اور عمل والے لوگ تھے اور انہوں نے ایسی بے حیائی کے کام کی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کے تصور اور خیال و فہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے، استغفر اللہ، اور عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے، جبکہ عورتوں سے نکاح کر کے ان سے متمتع ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا، لیکن وہ ان کاموں سے رکنا تو کجا بلکہ مزید سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے ہی گئے اور اپنے فسق و فجور اور کفر کی راہوں پر قائم ہی رہے۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے، صاحب و عقل و بصیرت والوں کے لیے عبرت اور نصیحت اور مثال بنا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پر اپنی کتاب مبین یعنی قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 سے لے کے 87 تک اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتے ہیں، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں کو یعنی لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم ان کو لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا۔ سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا انجام کیسا ہوا۔ جی تو ویورز، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو ایک خوشخبری سنانے اور ایک عذاب کی وعید سنانے کے لیے بھیجا۔ تو میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی قرآنی آیات کے حوالے سے۔ سورہ ہود آیت نمبر 69 سے 83، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ سے لے کر بِبَعِیدٍ تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے تو ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ تب فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سبحان اللہ، وہ کہنے لگی، اے ہے میرے بچہ پیدا ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے جواب دیا، کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت،
تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، وہ لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آن پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک ہو گئے اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یعنی جو ہماری قوم کی عورتیں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری بے عزتی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ تم کو خوب معلوم ہے۔ لوط نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط کلا میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ یعنی بچوں، فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھ کر ان کو بتا دیا کہ ہم تو فرشتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ جی تو اب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چل اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ یعنی قوم لوط پر جو عذاب آئے گا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی آئے گا۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی لگاتار مسلسل کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ دراصل میں ویورس بات یہ تھی کہ کچھ مفسرین اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے روانہ ہوئے تو وہ سدوم کے علاقے میں خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں آئے، اللہ کی طرف قوم لوط پر حجت قائم کرنے، اور ان کی آزمائش کے لیے فرشتوں نے ایسی شکل اختیار کر لی، اور سورج ڈوبنے کے وقت مہمانوں کے انداز میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں ان کو مہمان کے طور پر اپنے پاس نہ ٹھہراؤں گا تو یہ مجبوراً کسی اور کے گھر تو جا کر قیام کریں گے نا، اور خدا نخواستہ میری بستی کے لوگ تو فاسق اور فاجر ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میری بستی کے لوگ ان کے ساتھ بدفعلی کا مرتکب ہو جائے، کیونکہ لوط علیہ السلام نے واقعہ میں حقیقتاً ان کو انسان ہی خیال کیا۔ اسی وجہ سے ان کے لیے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑے کہ یہ سخت مصیبت اور مشکل کا دن ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ دن حضرت لوط علیہ السلام کے لیے مشکل تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے مہمانوں کو نقصان پہنچائیں جیسے وہ اوروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ مفسرین حضرات اس طرح سے ذکر فرماتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے تو آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں میری بستی کے لوگ ان کے ساتھ بدفعلی نہ کریں، کیونکہ ان کی بستی کے لوگ ان کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ تو فرشتوں نے جب ان کو تسلی دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اپنے پر کے ایک کونے کے ساتھ ان پر وار کیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ ان کے چہروں پر آنکھوں کا نشان مٹ گیا، تو وہ لوگ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے واپس پلٹے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوط علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، وہ یقیناً مضبوط کلا کی طرف یعنی اللہ کی طرف پناہ پکڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد جو نبی بھی بھیجا وہ طاقتور، مالدار، بلند مرتبہ خاندان سے بھیجا۔
جی تو ویورز، جب حضرت لوط علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے اور سورج نکل آیا اور سورج چمک رہا تھا کہ اللہ کا نہ ٹالا جانے والا عذاب ان پر نازل ہو گیا اور ایسی سخت سزا اتری کہ وہ روکی نہ جا سکتی تھی۔ جی تو ویورز، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے